ناظرین، سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ عورت دال چینی کا استعمال کرے، وزن کم ہو جائے گا۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فری رہنے والے انسان کی اسکن بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ کچا دودھ مت پیو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی۔ گرم کر کے دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں جیرا ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے باہر نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کی دقت ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے نیمبو کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی ایڑیاں دکھتی ہیں تو بکرے کی چربی 200 گرام، کشمش 50 گرام، روغن زیتون 50 گرام چربی کو پگھلائیں، اس میں دونوں چیزیں ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت ایڑیوں میں مالش کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہوں تو ابلے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کو چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے کے ساتھ پیاز ضرور کھائیں۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جائیں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور اسکن صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بیماریاں ہوتی ہیں۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے چانس بڑھ جاتے ہیں، مہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پی لیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی زیادہ مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر نیمبو کا رس لگا دو، اسکن گوری ہو جائے گی۔ نہار میں شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہو تو شہد چٹائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی ہو تو گلاب کا عرق پانی میں ڈال کر نہا لو۔ بغلوں سے بدبو آئے تو نیمبو کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی چاہتے ہو تو بطخ کا سوپ پیو۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغے کا سوپ پی لیا کرو۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرے تو 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں اور روزانہ بچے کو پانی پلائیں اور یہ عمل 21 دن جاری رکھیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے ضرور کھاؤ۔
نیمبو، بند گوبھی اور کھیرے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے آدمی کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبایا کرو، آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ لوہے پر جنگ لگ جائے تو اس پر پٹرول چھڑک کر صاف کرو، جنگ اتر جائے گا۔ حیض کے درد کے لیے نہارمو کھجور کھاؤ۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، شفا ہوگی۔ خواب میں میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جیسی بیماری ہوگی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ نہارمو اجوا کھجور دودھ کے ساتھ لینے سے عمر بھر چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جیرہ ہاضمے کی خرابی کے لیے فائدہ مند ہے۔ گردن کالی ہو تو انڈے کی جردی میں نیمبو کا عرق ملا کر لگائیں۔ چہرے پر دانے بن جائیں تو چہرے پر نیم کے پتے باندھ کر سو جائیں۔ انسان کے دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں: سوتے وقت سر کے نیچے ایک سے زیادہ تکیوں کا استعمال کرنا، ایک جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، جرابیں پیروں میں پہن کر سونا، سگریٹ اور نشہ وغیرہ زیادہ کرنا، یہ دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ زیادہ دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھے رہنا، ہمیشہ صبح کا ناشتہ دیر سے کرنا۔ اپنے دماغ کو تیز ترین کرنا ہے تو سر پر زیتون کے تیل کی مالش ضرور کریں۔ چاروں مغز کھاؤ، ہمیشہ باوضو رہو، صبح کی سیر کرو، دوپہر کو آرام کرو۔ انار کا دانہ چبا لیا کرو، دماغ کی رگیں مضبوط ہو جائیں گی۔ لیٹ کر کھانا کھانے سے سانس کی نلی بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں چوٹ لگ جائے اور درد محسوس ہو تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پیو۔ ہوا کی بیٹی اگر خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے۔ اگر دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لو، دوائیوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ سچ جتنی دیر کے اندر جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر کے اندر آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ آج کل سب سے مشکل کام اپنوں میں سے اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ مطلب پورا ہوتا ہے تو لوگ خود ہی بدل جاتے ہیں، شاید یہی اصول ہے دنیا کا۔ اگر چاہتے ہو کہ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں تو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی مالی حالت کو ٹھیک کر لو۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ دنیا والے سب لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ ایسا سفر مت کریں زندگی میں جس میں آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں۔ بے غرض لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، خود غرض لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو شکر ادا کیا کرو۔ آپ اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ ناراض ہو جانے پر جو بندہ دوسرے کے راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ بے شمار چاہتے بانٹنے کے بعد بھی جہاں تمہاری قدر نہ رہے تو کنارہ کر لو۔